تو یہ ہم لوگ پشاور میں سے اسپیشل جو چاچا ہے عمران خان کے لیے جو چپل بنا رہا تھا تو اس سے ہم لوگ یہ چپل لے کے آتے اور ادھر سیل کر رہے ہیں۔ یہ جو کپڑے کا کام شروع کیا ہے اس کا تقریباً 12 سال ہو گیا۔ اگر کوئی باہر سے بھی لے کے آتے تو کوٹ ہو گیا، شلوار قمیض ہو گیا تو ہم لوگ اسٹچ کر کے دیتے، تاکہ وہ شلوار قمیض ہوگا، پینٹ ہوگا، کوٹ ہوگا، واسکٹ ہوگا تو ادھر سے تسلی کر کے کام دیتے ہیں اس کو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس آئے ہیں یہ یہاں کی سماجی شخصیت بھی ہیں، نام ہے ان کا غنی خان، اور غنی ٹیلر کے نام سے یہ کافی عرصہ سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ جی غنی خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم سب سے السلام۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور خاص طور پر نظام ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں ہماری جگہ پہ آ کر کے بہت خوشی ہوا۔ آپ غنی صاحب بتائیے گا کہ یہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور کتنا عرصہ دراز ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ سر پردیش میں تو ہمارا 96 سے ہم آیا ہوا ہے یو اے ای میں، اور یہ جو کپڑے کا کام شروع کیا ہے اس کا تقریباً 12 سال ہو گیا۔ 12 سال ہو گئے۔ کپڑا بھی ہے اور اس کے ساتھ سلائی بھی ہے۔ تو اگر کوئی اپنا کپڑا خرید کے لے آئے تو اس کے لیے بھی آپ سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر کوئی باہر سے بھی لے کے آتے تو کوٹ ہو گیا، شلوار قمیض ہو گیا تو ہم لوگ اسٹچ کر کے دیتے۔ تو غنی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ اسپیشلٹی کیا ہے؟ مثلا یہاں تو کئی دکانیں ہیں۔ تو اسپیشلٹی تو یہی ہے کہ ایک تو ہم لوگ پاکستان جا کر کے اپنا کپڑا بک کرتا ہے، جیسا ہمارا پاکستانی لوگ پسند کر رہا ہے تو وہ کپڑا ہم ادھر سے سیل کر کے ادھر لے کے آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر کسٹمر کے لیے اچھا سلائی، اور تو ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمارا کسٹمر خوش ہوتا ہے، تاکہ وہ شلوار قمیض ہوگا، پینٹ ہوگا، کوٹ ہوگا، واسکٹ ہوگا تو ادھر سے تسلی کر کے کام دیتے ہیں اس کو۔ آپ کے یہاں پر میں نے دیکھا ہے بچوں کے ڈریسز بھی موجود ہیں، اور بچوں کے لیے بھی آپ سلائی کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی آپ کی اسپیشلٹی ہے بچوں میں؟ بالکل ہے، کیونکہ زیادہ تر ادھر فیملی ہے تو اس کے ساتھ بچے آتے ہیں، تو بچوں کا بھی ہم لوگ ادھر شلوار قمیض، واسکٹ، 3 پیس شلوار قمیض کا کپڑا بھی ہے اور سلائی بھی کرتے ہیں اس کا۔ تو غنی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں پر پشاوری چپلز بھی آپ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ خود مینوفیکچرنگ کروا رہے ہیں یا آپ کسٹمائز لے رہے ہیں کسی سے؟ سر جی، یہ جو ہمارے پاس جتنا بھی ادھر چپل کا بارے میں آپ نے بتایا، پشاور چپل، تو یہ ہم لوگ پشاور میں سے اسپیشل جو چاچا ہے عمران خان کے لیے جو چپل بنا رہا تھا تو اس سے ہم لوگ یہ چپل لے کے آتے اور ادھر سیل کر رہے ہیں۔ اچھا، تو غنی صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر دکان کو کھولے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ اس کا جو یہ شارجہ میں ہے الغویر مارکیٹ، رولا بازار، اور 96 سے ہم لوگ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے اس میں تھا ہمارا کیسٹ کا دکان تھا، تقریباً وہ بھی بہت عرصے میں تب تقریباً 10-12 سال ہوتا، اور ابھی 10-12 سال اس کپڑے کا ہو گیا ادھر۔ جی غنی صاحب، آپ ایک سماجی شخص بھی ہیں، اور سماجی فلاح بہبود کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ادھر کوئی بھی پردیس کاٹ رہے تو ہر ایک دوسرے کے کام آئے گا، تو یہ انسانیت ہے۔ تو انسانیت کے ناطے پر میں ادھر جتنا بھی پاکستانی ہے میں اس کا ہیلپ کرتا ہے اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا فرض ہے۔ ہر کوئی آدمی کا اگر اپنے بس میں کچھ بھی خدمت ہے
تو ایک دوسرے کا کام آتے ہیں، کیونکہ پردیس ہے اور پردیس میں کوئی کسی کا کام آ سکتا ہے، ادھر خوشی کا بات ہے، ہم کو خوشی ہو رہا ہے۔ تو غنی صاحب میں ایک سوال، جب ہم کسی کا بھی انٹرویو کرتے ہیں تو اس کی شان و شوکت بہت واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کے جو پرابلمز یا اس میں جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتی، اس کے بارے میں کوئی آپ روشنی ڈالیں کہ جب آپ یہاں آئے تو آپ کو اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے کیا کیا مراحل طے کرنے پڑے؟ سر جی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا کتنا بھی لوگ ادھر خاص کر دبئی یا سعودی عرب جاتے تو ادھر آ کر کے ہم یہ بتا رہے کہ یار کوئی کو اتنا مطلب یہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ میں آ کر کے ایک لیبر تھا ادھر کسی کے ساتھ مطلب سیلری میں کام کر رہا تھا، لیکن یہ شوق آ گیا کہ انشاءاللہ میں بھی ایسا ایک بزنس ایک کاروبار کھولے گا کہ تاکہ ہمارے ساتھ کسی اور کا بھی گھر کا چولہا چلے۔ پردیس میں کوئی بھی آتے تو اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ساتھ اپنے گاؤں کا اپنے علاقے کا اور بندے بھی اپنے ساتھ لگائے گا تو انشاءاللہ باقی جو ہے نا وہ کرتا اللہ ہے اور انسان سوچتا ہے بس۔ تو پاکستان سے جو دوست ابھی آ رہے ہیں اور آنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے اور ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ خاص کر پردیس میں اگر کوئی یو اے ای آتے ہے، خاص کر یو اے ای میں، تو اس میں کم از کم تعلیم ہونا چاہیے اور ہنر ہونا چاہیے تاکہ ادھر آ کر کے کچھ پیسہ کمائے۔ تو کوئی بھی ادھر آ کر کے اسی سوچ میں آؤ تاکہ اس کے پاس تعلیم ہوگا اور تعلیم کے علاوہ اس کے ساتھ تھوڑا سا مطلب ہنر ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ چلیں، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو، آپ کا بہت بہت مہربانی، اور امارات ہمارا دوسرا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں، اگلے پروگرام میں ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان علی رضا کو۔ سعودی عرب ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے۔ رابطے کے لیے 27665556 بہترین میڈیسن کا مرکز۔